وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی قرآن سے تلاوت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں جو کام بھی کرتے ہو تم، ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہوتے ہیں۔ جس وقت تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ایک ذرے کی مقدار بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی سی چیز ہے اور نہ بڑی چیز، مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کر رہے تھے کہ یہ اگر آپ اس دنیا کی، اس کائنات کی جو ہے حدوں تک جانا چاہیں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا۔ میں ایک جو سمجھ پایا اس میں سے، انہوں نے کہا جی جو روشنی کی رفتار ہے نا جی، روشنی کی رفتار وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ روشنی کی رفتار ہے۔ اس رفتار سے آپ پورا ایک سال سفر کریں تو یہ ایک نوری سال بنتا ہے، اور اگر آپ اس نوری سال کی رفتار سے سفر کریں، اور جتنا سفر ایک سال میں طے ہوتا ہے نوری سال کے ساتھ، اتنا سفر آپ ایک سیکنڈ میں کریں۔ جتنا نوری سال میں سفر طے ہوتا ہے پورے سال کے اندر، اتنا آپ ایک سیکنڈ میں کریں تو 93 ٹریلین نوری سال لگ جائیں گے آپ کو اس کائنات کی سرحدوں تک پہنچنے کے لیے، جو اس وقت معلوم ہے۔ یعنی 93 ٹریلین سال ہماری عقل، ہماری زندگیاں، کوئی بھی جو ہے، اچھا اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پر پھر ہم اس وقت پہنچیں گے وہ اختتام ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ ممکن ہے اس سے آگے میرے رب نے اور کسی دنیا کا آغاز کر دیا۔ یہ آپ تصور کریں، جب آپ کائنات کی اتنی وسعتوں کو دیکھتے ہیں نا، تو بلا شک و شبہ، بلا اختیار زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر، بلا جو ہے نا اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ وہی مالک ہے، اللہ اکبر۔ اس کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، اور یہ اللہ کا پاک کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پیارے محبوب، آپ ہوں، آپ کے غلام ہوں، کائنات کے اندر ذرات ہوں، ہر چیز کو تیرا رب دیکھ رہا ہے، ہر ایک تبدیلی کو، ہر ایک چیز اس نے پہلے لکھ کے رکھ دی ہے۔ میں قربان جاؤں یار، ذرہ کہتے ہیں آج جو ہم سٹنگ جو ہوتا ہے نا، سٹنگ سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے جی، سب سے چھوٹا، جو عام آنکھ سے نہیں نظر آتا، جو مائکروسکوپ، الیکٹرو مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ڈی این اے کے اندر نا جی ایک ڈارک ڈی این اے کہلاتا ہے، اس کو سائنسدان کہتے ہیں گاڈ پارٹیکل۔ حضرت میں کہتا ہوں سبحان اللہ، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے، جوانی کو کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے چیزیں تلاش کی، کرتے 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 جس وقت انہوں نے دعویٰ یہ کیا نا کہ اب ہم سب کچھ جان چکے انسان کے اندر،
جو کچھ ہے ہم سب جان چکے ہیں، اب انسان کی زندگی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میرے رب نے اپنی قدرت کا ایک نیا شاہکار ان کو دکھایا، یہ دیکھو۔ تم سمجھتے ہو ہم سارا کچھ جانتے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے تجربات کیے چوہوں کے اوپر، ہم نے زندگیاں بڑھا دی ان کی، بڑھانے کے بعد جس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت اپنی عمر سے 3 گنا انہوں نے زندگیاں زیادہ بڑھا لی، ایک بیچ میں سے ڈارک ڈی این اے نکلا ہے جس نے ان کو یکدم موت کا منہ چکھا دیا، مزہ چکھا دیا۔ اور یہی میرے رب کا امر ہے۔ ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے نا جی، ہم پنجابی کہتے ہیں امر ربی، وہ کہتے ہیں جی منیا، ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم، یا اللہ کا حکم کہتے ہیں یا امر ربی کہتے ہیں۔ ہمارے تو جاہلوں کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر موت کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا امر ہے، جب وہ چاہتا ہے اپنا امر پورا فرما دیتا ہے۔ ابھی اس نے زندہ رکھا ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام کو، ابھی اس نے امر نہیں فرمایا، وہ آئیں گے دوبارہ، پھر دوبارہ ان کے اوپر امر ربی پورا ہوگا۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ ہر انسان کے اوپر امر ربی پورا فرما رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کو بھی زندہ رکھا، ان کے اوپر بھی امر ربی پورا ہوگا۔ اللہ نے ہر ایک فرشتے کو، ہر ایک جن کو موت عطا فرمائی، لیکن ابھی تک شیطان کو نہیں دی، اس کو ابھی مہلت دی ہے، اس پر امر ربی ابھی پورا ہوگا۔ تو کائنات میں بھائی کوئی بھی شے ایسی ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر ہو، ایسا نہیں۔ تمام اعمال کا محیط ہے، جتنا انسان 8 ارب انسان روئے زمین پر جو کر رہا ہے، میرا رب کہتا ہے میں جانتا ہوں، دلوں کے احوال اور ظاہری افعال تک کو جانتا ہوں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تیرے دل کے اندر جو اٹھنے والا خیال بھی ہے نا، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ یار یہاں پر واقعی بلا اختیار نکلتا ہے اللہ اکبر، 8 ارب لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والے خیال سے وہ مالک واقف۔ اور پھر فرمایا میں صرف واقف ہی نہیں، میں نے لکھ کے بھی رکھا ہے۔ بعض مرتبہ بندہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، جب پوچھا جاتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ کہیں کوئی جاہل یہ اعتراض نہ کر دے کہ اللہ کو تو نہیں پتا ہے، وہی اللہ جان۔ اللہ کہتا ہے میں نے الا فی کتاب مبین، میں نے لوح محفوظ پہ یہ لکھ کے بھی رکھا ہوا، تیری رسائی ہے آ کے دیکھ لے، ثبوت حاضر ہے۔ اگر تیری لوح محفوظ تک رسائی ہے، آجا دیکھ لے میری قدرت کا نظارہ، میں نے کیا کیا اپنے قدرت کے کرشمے دکھائے ہوئے، ایسی قدرت کا کرشمہ۔ پھر فرمایا پیارے محبوب آپ جس حال میں بھی ہیں، محبوبہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات میں 2 چیزوں کا ذکر کیا میرے رب نے بالخصوص، علم دیکھ تو سب کو رہا ہے لیکن بالخصوص فرمایا مسلمانوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اور محبوب تجھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سنیا جو آپ آسمان کی طرف ایسے چہرہ انور اٹھاتے نا، ہم آپ کا یہ چہرہ انور اٹھانا بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا تلاوت فرمانا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کے اندر میرا مالک فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی چادر اوڑھنے والے میرے محبوب ساری ساری رات کھڑا نہ ہوا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑا ہو لیا کرو یا تھوڑا آگے پیچھے کر لیا کرو۔ الحمدللہ، محبوب ساری ساری رات نہ کھڑا کرو، آپ کے قدمان مبارک پہ ورم آ جانا ہم کو پسند نہیں ہے نا، آپ کو تکلیف محبوب مجھے پسند نہیں۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، سونیا سفید چادر اوڑھنے والے محبوب ذرا کھڑے نہیں ہو جاتے، اپنے رب کے ان کو ڈراتے نہیں، اپنے رب سے ڈراتے نہیں، ڈراؤں محبوب؟ تو حضور کی ایک ایک ادا اللہ کہتا ہے محبوب میں دیکھ رہا ہوں، تیرا چلنا بھی دیکھو پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے کسی کی ایسی قسم نہیں کھائی جیسی قسمیں اللہ نے محبوب کی کھائی۔ اب اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، لعمرک، سونے تیری عمر کی قسم ہے،
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ تم جن گلیوں میں چلتا پھرتا ہے نا، مجھے ان گلیوں کی قسم، ووالد وما ولد، تیرے ماں باپ کی قسم، وہ قسمیں میرا رب کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب قسم اٹھانا کوئی چھوٹی بات ہوتی؟ میرا رب جس کی قسمیں اٹھائے، جس کے چلنے پھرنے کی قسمیں اٹھائے، جس کے چہرے کی قسم اٹھائے، والضحی واللیل اذا سجا، الم نشرح لک صدرک، کیا میں آپ کو عرض کروں، جدھر بھی آپ قرآن میں نظر ڈالو گے آپ کو صرف سونے کے جلوے ہی نظر آئیں گے، محبوب کا دیکھنا ہی نظر آئے گا۔ اور جس کو بات وہی میں نے کل بھی یہ عرض کیا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ غور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، اندھے کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دے لیں، سورج ہوتا ہے، اندھا یقین نہیں کرے، وہ اندھا ہے، اس نے ساری زندگی سورج دیکھا ہی نہیں، وہ کیسے یقین کرے گا؟ سورج کی تمانیت بھی ہوتی ہے، سورج کی روشنی بھی ہوتی ہے، سورج کی یہ تمام چیزیں وہی دیکھ سکتا ہے جو آنکھ والا ہے، جس نے ساری زندگی مسلک کی پٹی باندھ کے رکھی اپنی آنکھوں کے اوپر، جس نے ساری زندگی بغض اور کینے کی پٹی باندھ کے رکھی اپنی آنکھوں کے اوپر، اس کو میرا مصطفیٰ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ قرآن پاک کی جو آج آیا مبارکہ ہم نے پڑھی، یہ بھی بتا رہی ہے، قرآن کی بے شمار آیات مقدسات بتا رہی ہیں میرے رب نے جو اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ رکھا ہے پوری کائنات میں کسی دوسرے کے ساتھ وہ رشتہ نہیں، جو عظمت، شان، رفعت، بلندیاں اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کسی کی، مجھے یہ بتائے ساری کائنات میں ساری شانوں والے لوگ ہیں، لیکن کیا پنجتن پاک جیسا کوئی ہے؟ ساری کائنات میں بہت سی عورتیں، لیکن جیسی شہزادیاں میرے نبی کی ہیں ویسی کوئی شہزادیاں ہیں؟ کائنات میں بہت سی عورتیں ہیں لیکن جیسی ازواج میرے سونے نبی کی ویسی کوئی ہے؟ کائنات میں کوئی نہیں بھائی۔ اللہ نے 1.25 سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن کیا ایک بھی نبی میرے نبی جیسا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب کسی کو نہ سمجھ میں آئے، اقبال کو سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے وہ کہتا ہے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ او بندہ خدا، حضور کا غلام بن جا، کائنات تیری غلام ہو جائے گی، تو حضور کی غلامی میں آ جا، کائنات تیری غلامی میں آ جائے گی۔ اللہ کے ساتھ اگر یاری لگانی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہو، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو، اللہ سونا تمہارے اوپر رحمت کی برسات کرے، تو پھر محبوب کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی